اس حدیث مبارکہ کو ابن ابی دنیا نے اور نمیری نے فی کتاب الاعلام اس میں نقل فرمایا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. حدیث بہت توجہ سے سننے والی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فسح من العرش علیہ ثوبان اخضران، کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک جگہ عطا فرمائیں گے. علیہ ثوبان اخضران، ان کے اوپر 2 سبز کپڑے ہوں گے، یعنی جیسے نیلے کپڑے کی یونیفارم ہوتی ہے تو اس دن آدم علیہ السلام نے 2 سبز کپڑے اوڑے ہوئے ہوں گے. کأنہ نخلۃ صحوق، لمبا قد ہوگا آدم علیہ السلام کا جیسے کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے. اتنا لمبا قد کیوں ہوگا؟ ینظر الی من ينطلق به من والدہ الی الجنہ، کہ جب مجمع زیادہ ہونا تو اندر کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اونچا قد دے دیں گے. وہ قیامت کے دن سارے انسانوں کے اعمال کیسے تل رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے، اور پھر جس کو جنت لے جائیں گے یا جس کو جہنم لے جائیں گے اس کو بھی وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. فبینما آدم علی ذالک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بندے کو دیکھیں گے، ينطلق به الی النار، کہ اس کو آگ کی طرف فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. فینادی آدم علیہ السلام یا احمد یا احمد، آدم علیہ السلام پکاریں گے اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے احمد. تو احمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، جب نبی علیہ السلام اپنا نام سنیں گے تو فوراً کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے باپ، لبیک میں حاضر ہوں. فیقول، آدم علیہ السلام کہیں گے ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الى النار، جس کو فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاشد المئزرہ، میں اپنی تہبند کو کس کے باندھ لوں گا. عربوں میں یہ ایک مقولہ تھا کہ جب کسی بڑے اہم کام کے لیے قدم اٹھانا ہوتا تھا نا، کہتے تھے میاں تہبند کس کے باندھ لو. مقصد یہ تھا کہ ہمت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ قدم اٹھاؤ. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا. وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں ملائکہ کے پیچھے ذرا تیزی سے چلوں گا. فَأَقُولُ، اور میں کہوں گا یا رسول ربی قفوا، اے میرے رب کے نمائندو رک جاؤ. فیقولون، وہ فرشتے آگے سے کہیں گے نحن الغلاد الشداد الذین لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا ونفعل ما نؤمر، ہم تو غلاد اور شداد ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں جو اللہ کا ہمیں حکم ہوتا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اور وہ فرشتے چلتے رہیں گے. فَإِذَا آئِسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام دیکھیں گے کہ یہ تو رک نہیں رہے، دل ٹوٹے گا، مایوسی ہوگی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، پھر میں اپنی داڑھی کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا. یعنی عربوں میں یہ ایک دستور تھا کہ جب کسی کے سامنے عاجزی کرنی ہوتی تھی نا، منانا ہوتا تھا، فریاد کرنی ہوتی تھی، لجاجت کرنی ہوتی تھی، تو وہ اس کے سامنے اپنی داڑھی پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا اس کی طرف ایسے بڑی رحم والی نظروں سے دیکھتے تھے کہ پلیز آپ ہمارے اوپر ترس کھا لیجئے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فرشتے میری بات پہ نہیں رکیں گے تو میں اپنے بائیں ہاتھ کو اپنی داڑھی پہ رکھوں گا.
واستقبل العرش بوجہہ، اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک چہرے سے عرش کی طرف دیکھیں گے، فیقول، اور نبی علیہ السلام فرمائیں گے، یا رب قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ امت کے معاملے میں میری رسوا نہیں فرمائیں گے؟ فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی، اطیعوا محمدا، اور فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو دوبارہ میزان کے پاس واپس لے جاؤ جہاں سے کھینچ کے لائے ہو۔ چنانچہ اس بندے کو کھینچ کے واپس لائے گئے، اور اب اس کا دوبارہ پھر نام اعمال، اس کی نیکیاں ایک طرف رکھی جائیں گی اور اس کے گناہوں کو دوسری طرف رکھی جائیں گی، پھر اس کا حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم، اب گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں تھوڑی ہوں گی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم بطاقۃ بیضاء کالانملۃ، یہ انگلی کا جو پورا ہوتا ہے نا، اس کے برابر چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نبی علیہ السلام اپنے پاس سے نکالیں گے، فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی، اور نبی علیہ السلام اس کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، وہو یقول، اور ڈالتے ہوئے نبی علیہ السلام پڑھیں گے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، فترجح الحسنات السیئات، وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ جیسے ہی جھک جائے گا تو اس وقت فیناد المنادی، فرشتہ اعلان کرے گا، سعد و سعد جدہ، یہ تو کامیاب ہو گیا، اس کے جد بھی کامیاب ہو گئے، یہ تو پاس ہو گیا، تو جنت میں جائے گا۔ جب اس کے پاس ہونے کا اور سعید ہو جانے کا اعلان ہوگا اور کہا جائے گا انطلقوا بہ الی الجنہ، کہ اس بندے کو فرشتوں جنت کی طرف لے جاؤ، فیقول، اس وقت وہ بندہ حیران ہوگا اور وہ فرشتوں سے کہے گا، اب یہ بندہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے، یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کفو، تھوڑی دیر تو رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم شخصیت سے یہ پوچھ تو لوں کہ یہ کون ہے۔ وہ فرشتوں سے یہ کہے گا کہ تم مجھے جنت لے جا رہے ہو، تھوڑی دیر رکو، مجھے پوچھنے تو دو نا کہ یہ کون ہے کہ جنہوں نے جہنم سے راستہ میرا بدلوا کر جنت کا راستہ بنوا دیا۔ چنانچہ وہ فرشتے تھوڑی دیر رکیں گے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے گا، یا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بندہ کہے گا کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ مَنْ أَنْتَ، اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، آپ کون ہیں؟ اس وقت فقد اقلتنی اسرتی، آپ نے میری لغزشوں کو کم کروا دیا، ورحمت عبرتی، اور میرے غموں کو مٹا دیا۔ فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، انا نبیک محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی ہوں، وہذہ صلاتک التی کنت تصلی علی، اور یہ وہ درود شریف ہے جو تو دنیا میں میرے اوپر پڑھا کرتا تھا، وفیتکھا احوج ما تکون الیہا، اس درود کا بدلہ تجھے اس وقت ملا جب تجھے اس کی بڑی ضرورت تھی، اور اللہ نے اس کی برکت سے تجھے جنت عطا فرما دی۔ آج ہم اپنے آسانیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھتے رہیں۔ کتنے لوگ ڈرائیونگ کر کے جاتے ہیں، آتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس دوران گھنٹوں پڑھ سکتے ہیں، غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالی ہماری اس غفلت کو معاف فرمائے اور ہمیں نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس
اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔